السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے اور اس کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ دوستو، جنت میں ہر قسم کی راحت، شادمانی، فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ دوستو، ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ دوستو، قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات، اونچے جڑواں تخت اور ان پر گلیچے اور چاندیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشان کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بدستہ ہر طرف حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کے بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ دوستو، جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوندہ قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دوستو، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ترجمہ یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوی ہے، اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ دوستو، جنتیں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دارالجلال، دارالقرار، دارالسلام، جنت العدن، جنت المأوی، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بلا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ دوستو، حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ دوستو، جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ دوستو، جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور اس کی دھول زعفران کی ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ دوستو، جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فرحبی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔
جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا عزوجل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عزوجل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اے اللہ عزوجل نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا ہے؟ کیا اللہ عزوجل نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا ہے؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک اور دم خداوندہ قدوس عزوجل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ خدا عزوجل کا دیدار کر لیں گے، تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔